اپنی بیوی کو ٹائم نہ دینا، رات کے 3 بجے تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں جانا، اور بیوی جو ہے وہ کروٹیں بدلتے بدلتے بیچاری سو جائے، صبح اٹھے تو بچے کو، آج کل تو آپ دیکھتے ہوں گے بس تک چھوڑنے کے لیے جو اسکول میں بچے جاتے ہیں، ان کے اسکول بس تک چھوڑنے کے لیے مائیں بیچاری جاتی ہیں، بازار سے سودا سلف ساری چیزیں خریدنے کے لیے عورتیں جاتی ہیں، یہ سارے کام بیچاری، پھر آ کر پکانا بھی، اور مرد اٹھتا ہے 11 بجے آرام سے، 12 بجے اٹھتا ہے، ناشتہ دو، چائے لاؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب رات کو آپ کے انتظار میں 2 بجے تک بیٹھی رہے کہ آپ آئیں تو وہ دروازہ کھولے، پھر آپ تشریف لائیں تو پھر اس کے بعد آپ لیٹیں، تو یہ ساری چیزیں رشتے کو خراب کرنے والی ہیں۔ اسی لیے بغیر کسی ضرورت کے عشاء کے بعد گھر سے نکلنے کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، منع فرمایا، پسند نہیں فرمایا اس کو۔ تو اپنی بیوی کو ٹائم دو، اس کے ساتھ بیٹھو، گھر پہنچو موبائل کا سوئچ آف کر دو یا سائلنٹ پہ رکھ دو، کوئی اہم کام ہو، کسی اہم کا کال آ جائے الگ چیز ہے۔ ابھی پرسوں ہی کی بات ہے کہ ڈاکٹر سے میری بات چیت چل رہی تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ آرام سے سو جائیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو تو لینڈ لائن میرا چالو رہے گا، اور یہ ہاسپٹل والے مجھے لینڈ لائن کا نمبر ان کے پاس ہے، میرا موبائل جو ہے میں اس کو سوئچ کو آف کر دیتا ہوں۔ تو پڑھا لکھا آدمی تو رات کو 10 بجے کے بعد اپنے موبائل کی سوئچ آف کر دیتا ہے، اور یہاں ان پڑھ مسلمانوں کا کیا حال ہے، رات کے 3 بجے تک یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں۔ بیوی تھک کر کے بیچاری سو گئی، بہت ضرورت ہوئی تو خواہش تھوڑی دیر پوری کر کے آدمی سو گیا یا موبائل پہ لگ گیا، لا حول ولا قوت۔ کہاں سے یہ سب سیکھا ہے؟ جانوروں کا طریقہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ہمیں بیوی کو ٹائم دینا چاہیے، اس سے بات چیت کرنی چاہیے، خیر خبر پوچھنی چاہیے، کہیں اس کو لے کر جانا چاہیے، اس کے مزاج کے مطابق جو ہے اس کو لباس دلانا چاہیے، یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ تو بیوی کو اگنور کرنا یہ بھی رشتے کو خراب کرتا ہے۔ تو بیوی کے لیے ٹائم اسپینڈ کرنا اور بیوی کے لیے وقت دینا اور نظر انداز کرنے سے گریز کرنا، یہ بھی بے پناہ